اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہی روز حساب کتاب کا مالک بھی ہے۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پاک پر جو اس کائنات میں رول ماڈل بنا کر بھیجی گئی، جو انبیاء کی سردار اور وجہ تخلیق کائنات ہے، جسے اللہ کریم نے یہ شرف اور عزت عطا کی کہ اللہ نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں رب محمد کے نام سے پہچانا جاؤں۔ یہاں پہ ایک بڑی مجھے لائٹ سی بات یاد آ گئی، جو کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ سے، عائش جب تم بات کرتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا موڈ کیسا ہے، تم خوش ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تو سیدہ عائشہ بڑی حیرت سے پوچھتی ہیں رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں عائش جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کو پہچاننا، جاننا، لیکن قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ کریم جو ایمان لانے والوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی، متقیوں کی، میں متقی کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ متقی کہتے ہیں اس انسان کو جو اللہ کو اپنا مالک مانتا ہو اور اسے ہر جگہ موجود جانتا ہو اور اس کے حکم پر عمل کرے۔ اللہ کو اپنا مالک مان کر، ہر جگہ موجود جان کر اس کے حکم پر عمل کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم متقیوں کی جو نشانی بتاتا ہے اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے رسول کے بتانے پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ ایسی حقیقت جو موجود ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے اللہ کریم ہے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی کائنات، اللہ کا کمال، اللہ کا حاکم ہونا، اللہ کا خالق ہونا، ہمیں اس کی مخلوق میں، اس کے معاملات میں، اس کائنات میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو آسمان، تمہیں اس میں کہیں کوئی پلر نظر آتا ہے، کوئی سپورٹ نظر آتی ہے؟ یعنی اپنی ربوبیت اور تخلیق کی مثال دے کر اللہ کریم بتا رہا ہے کہ میرے سوا یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے غیب، فرشتے غیب ہے، حساب کتاب کا دن غیب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، جنت ہے، دوزخ ہے، ہمیں بتایا تو گیا، موجود بھی ہے، حقیقت بھی ہے، بٹ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایسی حقیقت جو موجود تو ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے غیب کہلاتی ہے۔ تو یہ غیب ہم نے کس کے کہنے پہ ماننا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اسی طرح جب آپ نے معراج سے واپس آ کر لوگوں کو باتیں بتائیں جو انہیں نظر نہیں آتی تھیں، جو ان کی عقل سے بڑی تھیں، میں نے پچھلے سیشن میں ذکر کیا تھا متم بدی کا یہ کہنا کہ ابن عبداللہ آج تک آپ جو باتیں کرتے رہے ہم نے مانی یا نہیں مانی، باتیں بہت عقل کی تھیں، باتیں بہت سمجھ میں آنے والی تھیں، بٹ ایک ہی رات میں 1300 کلومیٹر کا سفر طے کرنا اور واپس آ جانا، جبکہ ہم بہت دفعہ یہاں خود جا چکے ہیں، تیز رفتار اونٹنیوں پہ 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ لات و عزا کی قسم ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ آسمانوں پہ جانا تو اور بھی بڑی بات تھی نا ان کے لیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو لوگوں نے مذاق اڑایا، اور اب انہوں نے رسول اللہ کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ ایک نے پوچھا محمد وہاں پہ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ دوسرا بولا ابو القاسم اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں؟ تیسرا بولا ابن عبداللہ دروازے کہاں ہیں اور کھڑکیاں کہاں ہیں؟ اب ایک مومنٹ کے لیے آپ بھی سیر کے لیے جاتے ہیں، اب میں بھی جاتا ہوں، دنیا گھومتے ہیں ہم، کیا ہم جاتے ہوئے اتنی ڈیٹیل نوٹ کرتے اور یاد رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم پر بیت المقدس گئے ہیں، وہاں انبیاء کی نماز کی امامت کروائی ہے،
اور اپنے رب سے ملنے کے لیے آسمانوں پر گئے ہیں۔ کیا ایکسائٹمنٹ ہوئے گی، کیا مزہ ہوگا، کیا سوچ ہوگی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، اس کائنات کے خالق سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ نے وہاں پہ ایک بڑا کمال کام کیا۔ اس کائنات میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو اللہ نے ایک گواہی تو وہ دی جو معتبر ہے، جسے تمام دنیا، تمام لوگ صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا آپ اس صادق اور امین کو دکھا دیا اور کہا لوگوں کو بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عزت حاصل کی، اللہ نے آپ کو وہ عنایت کی، وہ رحمت کی جو اس کائنات میں کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوئی۔ اللہ کریم کا دیدار کرنا اور اللہ کریم سے ہم کلام ہونا، اور بار بار، یعنی قرآن کریم میں سورہ نجم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے تو 2 بار دیکھا، 1 بار بھی نہیں جی۔ اور پھر فرماتا ہے کہ محبت سے نہ ان کی آنکھ جھپکی، نہ وہ کوئی ادھر ادھر ہوئی، یعنی اتنی کانسنٹریشن، توجہ، محبت اور خیال سے اپنے رب کو دیکھا کہ اللہ اس محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی عزت بتاتے ہوئے، رسول اللہ کا کیریکٹر اور کمال بتاتے ہوئے قرآن کریم میں یہ ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں، خود سے بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب بندے نے مجھے دیکھا، 1 بار نہیں 2 بار دیکھا، اور جب دیکھا تو محبت سے نہ آنکھ جھپکی، نہ توجہ ادھر ادھر ہوئی۔ تو اس ایکسائٹمنٹ میں کیا رسول اللہ یہ یاد رکھ رہے ہوں گے کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، کہاں دروازہ ہے، کہاں کھڑکی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے؟ وہ تو وہاں انبیاء کی امامت کی عزت میں اپنی جگہ ایک بڑے مشغول ہوں گے، مخمور ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی اس عزت اور رحمت کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اب یہ وہ سوال ہیں جو بڑے مشکل سوال ہیں۔ اللہ کریم نے ایک دفعہ پھر مہربانی کی اور سارے پردے ہٹا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ جو کوئی سوال پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ اب قریش اور بھی پریشان ہیں، مکہ کے لوگ جو اس وقت بیت اللہ میں موجود یہ باتیں سن رہے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، وہ اور بھی پریشان ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ اب ان میں سے ایک بولا، ولید بن مغیرہ ٹھیک کہتا ہے۔ ولید بن مغیرہ سردار ہے مکہ میں، اور اسے ریحانہ قریش کہا جاتا ہے، قریش کا پھول، بہت سمجھدار ہے، بہت رچ ہے، 10 بیٹے ہیں، اور سوشل معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، خاندانی معاملات میں، لڑائی جھگڑے کو سلجھانے میں، لوگوں کو آپس میں ملانے میں، اکٹھا رکھنے میں کمال حاصل ہے، اور نہایت سخی ہے۔ اس نے اعلان کروا رکھا ہے کہ اگر کوئی سود میں پھنس جائے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے اس سے نجات دلوا دوں گا۔ اگر کسی کو کھانا چاہیے ہو، بھوکا ہو، تو میرے پاس آ جائے۔ اس کے بارے میں، وہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جو اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا محمد بہت بڑا جادوگر ہے۔ یعنی وہ رسول اللہ کی ان سب کمالات اور رحمتوں کو اللہ کی عنایت سمجھنے کی بجائے، اللہ کی طرف سے چنا ہوا سمجھنے کی بجائے، اللہ کا فرستادہ بندہ سمجھنے کی بجائے، اللہ کا بھیجا ہوا سچا کمال نبی سمجھنے کی بجائے، چونکہ ان سے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی تو وہ جادوگر کہتے تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ باتیں بھی محمد نے بتا دی ہیں، تو اب اور سوال شروع کر دیے۔ اچھا، تم اگر گئے ہو مکہ سے بیت المقدس تو ہمارے بہت سے تجارتی قافلے جاتے آتے رہتے ہیں، ان کو سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں شام کی طرف جا رہا تھا، یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف، تو فلاں قبیلے کا میں نے پڑاؤ دیکھا، تو ان کا ایک اونٹ میری جانور، یعنی وہ جو براق تھا، اس کی آواز سن کر بدکا بھاگا وہاں سے۔ تو میں نے اس قبیلے والوں کو آواز دے کر بتایا کہ تمہارا اونٹ بھاگا ہے اور فلانی جگہ ہے۔ اور جب میں واپس آ رہا تھا تو فلاں قبیلے کا پڑاؤ ایک جگہ تھا، میں نے وہاں رک کر ان کے برتن سے پانی پیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک قافلہ بنی فلاں کا
واپس آ رہا تھا تو میں نے ان کو سلام کیا. ان لوگوں نے میری آواز پہچانتے ہوئے کہا یہ تو محمد بن عبداللہ کی آواز ہے، اور میرے سلام کا جواب دیا. اور آپ نے فرمایا کہ ان کے اونٹ پر ایک خاکی رنگ کے اونٹ پر ایک سفید بوری اور ایک کالے رنگ کی بوری موجود تھی. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا فلاں قبیلہ کا قافلہ آنے والا ہے، اس کا بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ فلانی تاریخ کو وہ قبیلہ مکہ میں داخل ہوگا اور سب سے آگے اس پہ ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا اور اس پہ 2 بوریاں لدی ہوئی ہوں گی. اب قریش کے ہاتھ ایک اور چیز آ گئی ہے. اب وہ بڑے تسلی میں ہیں کہ اگر اس تاریخ کو جس پہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قافلے کا مکہ میں انٹر ہونا بتایا ہے، وہ اگر اس دن قبیلہ نہ پہنچا تو ہم ثابت کر دیں گے کہ محمد سچ نہیں کہہ رہا. جبکہ وہ دل سے مانتے ہیں کہ محمد سچ کے علاوہ بولتے ہی نہیں، اللہ کے رسول سچ کے علاوہ بولتے ہی نہیں. جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق وہ کہتے تھے. حضور نے اپنا نام صادق نہیں رکھا تھا. حضور نے اپنا کریکٹرسٹک اپنی مرضی سے لوگوں کو صادق نہیں بتایا تھا. یہ ان لوگوں کا کنکلوژن تھا کہ ہمارا یہ نوجوان، یہ قریشی نوجوان، یہ ہاشمی سچ بولتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا، یہ امانت دار ہے. وہ دن آ گیا، اب سارے لوگ انتظار میں ہیں. بالکل شام ہو گئی، قافلہ نہیں آیا. اب قریشی اور نان بلیورز بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو ہم نے وہ اچیو کر لیا جو ہم پچھلے 10-12 سال سے اچیو نہیں کر پائے. 10 سال سے اعلان نبوت کے بعد سے پہلے تو وہ مانتے ہی تھے، اس سے پہلے تھے وہ. میں کئی دفعہ عرض کیا، میں محبت سے کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ڈارلنگ آف مکہ. ایوری ون لوڈ ہم. لوگ رسول اللہ کی مثالیں دیتے تھے، اور میں یہ بھی مثال کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بنی زہرہ کا سردار سہیل بن عمرو اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ محمد جیسے بنو، اس جیسے سچے بنو، اس جیسے امانت دار بنو، اس جیسے لونگ بنو. تو جب اعلان نبوت ہوا اور مخالفت شروع ہو گئی تو سہیل بن عمرو کے بچوں نے پوچھا بابا آپ ہمیں جو بات محمد کے اعلان نبوت سے پہلے کہا کرتے تھے وہ سچ ہے، یا جو بات اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ اللہ کا رسول نہیں ہے، وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ شاعر ہے، ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ تو چونکہ جواب نہیں تھا، خطیب قریش کہا جاتا تھا سہیل بن عمرو کو، کمال حاصل تھا گفتگو میں. اس نے جواب دیا میں تب بھی ٹھیک کہتا تھا، میں اب بھی ٹھیک کہتا ہوں. اگر آپ غور کریں تو ہمارا بھی عمومی طور پہ یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تب بھی میں ہی ٹھیک تھا، آج بھی میں ہی ٹھیک ہوں. تو بالکل سورج غروب ہونے والا تھا تو ایک ٹیلے پہ لوگ چڑھ گئے جس میں جو ویسٹ میں تھا، جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور جہاں سے واپس آنا تھا یعنی مکہ آنا تھا شام سے، وہ شمال کی طرف تھا. تو کچھ لوگ شمال کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. ادھر سے آواز آئی سورج غروب ہو گیا. شمال میں موجود پہاڑی سے آواز آئی وہ قافلہ بھی آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا ہوا جو بولتے ہی اللہ کے حکم پر ہیں، جو بولتے ہی اللہ کے وحی کرنے پہ ہیں، ان سے کوئی بات غلط ایکسپیکٹ کرنا، ان سے کوئی بات ایسی ایکسپیکٹ کرنا جو نہ ہو ممکن ہے. جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری وحی کرنے پہ بولتے ہیں، کیا ان کے علم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے علم کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی سمجھنی ہے. میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں بالکل لاجک اور ریزننگ پہ بات کر رہا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے جو اللہ فرماتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انہوں نے دیکھا کہ خاکی اونٹ آگے ہے تو ونس اگین اس پہ 2 بوریاں بھی لدی ہوئی تھیں. یہ انہوں نے مان لیا کہ محمد ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے میں اسے ہدایت ضرور دیتا ہوں، جو ہدایت نہ چاہے میں اسے ہدایت نہیں دیتا. یعنی ہدایت وہ چیز ہے جو مانگنے پہ ضرور ملتی ہے.
اور اللہ کریم قرآن کریم کی ابتدا میں کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے احکام سے، احوال سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ مکمل کامل یقین عطا فرمائے اور آپ کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اس کائنات کا مالک راضی ہو۔ جزاک اللہ۔